آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی, آپ نے انہیں منایا یا انہوں نے آپ کو منایا؟ ہمارے لیے تو یہ بڑا سرپرائز ہے سر کہ آپ واپس آ رہے ہیں اپنی جماعت میں. اور جہاں تک جماعت میں میری واپسی کا تعلق ہے تو میں کہیں گیا نہیں تھا. میں اسی جماعت میں تھا اور میں نے واضح طور پر آپ کے چینل اور دیگر تمام چینلوں پہ بات کی تھی کہ میں نے نہ جماعت چھوڑی ہے نہ میں نے ریزائن دیا ہے, اور جو انہوں نے کوئی تعدیبی کارروائی کے حوالے سے جو کی ہے تو وہ بھی دستور کے حوالے سے میں اسے تسلیم نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد وہ تشریف لایا تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم تو جمعیت میں تھے, اور پھر یہ کہ سن 1973 سے لے کر دسمبر 73 سے لے کر اب تک میں متواتر جمعیت کا رکن رہا ہوں, اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب بھائی کے جو ہم والد گرامی تھے مفتی صاحب, انہوں نے اپنے قلم سے مجھے رکن بنایا تھا. تو یہاں ہمارے صوبہ کے اور ہمارے مختلف اضلاع کے ساتھی اس کو محسوس کر رہے تھے, انہوں نے رابطے کیے, اور سب سے پہلے تو ہماری سیز فائر ہوئی ہے, یعنی کوئی بیان وہ بھی نہ دے رہے تھے نہ ہم دیتے تھے, پھر یہ سارے کے ساتھ آ گئے. حافظ صاحب, سر آپ پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کو سلیکٹڈ کہا, ان پر اقربا پروری جیسے دھوکہ دہی جیسے سنگین الزامات لگائے, تو مولانا صاحب پھر ہوا کیا؟ کیا آپ نے ان سے معافی مانگی ہے یا مولانا صاحب نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اصل میں شروع جب ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کیا. جب انہوں نے الزامات لگائے تو ظاہر ہے کہ اس کے جوابات آپ حضرات ہم سے مانگتے رہے, تو ہم نے بات کی ہے. تو جہاں تک الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج بھی موقف ہی ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, اور یہ صرف اپنی پارٹی نہیں بلکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو موروثیت کے علاوہ جو ہے جمہوریت کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اگر پارٹیوں کے اندر ہماری جمہوریت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم ملک میں بھی اب تک جمہوریت قائم کر چکے ہوتے. جے یو آئی میں سر کئی بڑے نام شمولیت اختیار کر رہے ہیں, اور عموماً دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ بلوچستان میں تبدیلی کا چاند ذرا پہلے نظر آ جاتا ہے. 2018 میں بھی انفیکٹ یہی ہوا تھا, نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کا آغاز بھی بلوچستان سے ہی ہوا تھا. تو کیا سر اس بار بھی حکومت بدلنے کا ارادہ ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے, عید کا چاند تو پشاور میں رخ نظر آتا ہے اور تبدیلی کا چاند بلوچستان میں نظر آتا ہے, تو اب آپ کو تو نظر آ گیا تھا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ ابھی تک جو چاند موجود ہے وہ تو باپ پارٹی کا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیا چاند کیسے ابھرے گا اور نیا چاند کے حوالے سے کیا روشنی ہوگی اور کس آگے بات بڑھے گی. یعنی موجودہ سیٹ اپ بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا حافظ صاحب؟ نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی. سیٹ اپ کو تو تبدیل کرنے والے تبدیل جب کریں گے تو سیٹ اپ اپسیٹ ہو جاتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے 2 دفعہ اپسیٹ ہو گیا. جام کمال صاحب آ گئے, اس کے بعد قدوس بزنجو صاحب آ گئے, اور پھر خود جو اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی اسی میں اپنا حصہ ڈالا. تو وہ اپسیٹ کی بات نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں ٹائم بھی کم ہو گیا. ابھی اگلے چاند کے حوالے سے جو آپ فرما رہی ہیں, میں اس چاند کی بات کر رہا ہوں جو آنے والے دنوں میں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اسٹیبلشمنٹ چاہے سیٹ اپ تب ہی اپ سیٹ ہوتا ہے سر, تو اس وقت مولانا صاحب کے ویسے تعلقات کیسے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ پہلے سے بہتر ہیں یا بہت بہتر ہیں؟ دیکھیے, یہ تو تعلقات بھی ہمارے موسم کی طرح تبدیل ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ پی ڈی ایم وغیرہ سب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی جب عمران خان آئے تھے, اور پھر جب عمران خان چلے گئے تو اب پی ڈی ایم عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. تو یہ سرد گرم ہوتی رہتی ہے. جب ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے تو پھر وہ مخالفت کرتے ہیں. اب کل پی ڈی ایم الیکشن مانگ رہی تھی تو آج عمران خان مانگ رہا ہے. کل عمران خان انکار کر رہا تھا الیکشن سے, آج پی ٹی ایم انکار کر رہی. تو یہ تو صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا ہے. اب سنا ہے کہ فوج کہتی کہ میں نیوٹرل ہوں, تو نیوٹرل ہے تو سپریم کمانڈر بھی الوی صاحب ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی نیوٹرل ہے یا مذاکرات کر رہے ہیں اسحاق ڈار سے.
تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات کو سیاستدان اپنے اداروں میں اور اپنے آپس میں بیٹھ کر حل نہیں کریں گے تو یہ صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی. کبھی کسی کو گالی پڑتی ہے, کبھی کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے, اور جب ایکسٹینشن دینے والا گالی دیتا ہے, جب گالی دینے والا ایکسٹینشن دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے